بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کے حوالے سے ایک بات، ایک عمل، ایک وظیفہ بتایا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے مراقبہ میں دیکھا ہے کہ ایک نورانی شکل جس کی صورت راس العین کی تھی اور اس کے باطن میں اسم اللہ لکھا تھا، اور ان اسماء کے اندر حروف عین ہے، یعنی جن اسماء کے اندر حروف عین ہے وہ اس کے گرد تھے، اور اس کی پوری بات بتائی تھی کہ اس کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ یا سریو، یا سمیو، یا علیو، یا عظیمو، یا متعال، فعال لما یرید۔ شیخ موصوف یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس شکل کو دیکھنا چاہے، خود دیکھنا چاہے، اور وہ ان اسماء کا 1000 بار ذکر کرے، پھر وہ نورانی شکل اس کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ میں ہر عمل اور ہر وظیفہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ عملیات کے اندر، وظائف کے اندر ریاضت کی ضرورت ہے، وقت اور جگہ کی پابندی کی ضرورت ہے۔ چلے پھرتے وظائف کرنا، ان کی اور تاثیر ہے، ان کی اور حقیقت ہے۔ ایک جگہ معین مخصوص کر کے، کلام کو متعین کر کے، اور پھر جگہ کو، وقت کو، لباس کو، کھانے پینے کا لحاظ رکھ کے جو وظیفہ کیا جائے اس کی تاثیر کچھ اور ہے۔ ایک بات آپ کو اس مثال سے کافی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ اس دیوار سے اس دیوار کو ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ لگانا مطلب وہ ابھی لگاؤں، تھوڑی دیر بعد لگاؤں، اس کے کہنے کے فوراً بعد ہی لگاؤں، اس میں وقت کی پابندی نہیں، جگہ کی ہے کہ اس دیوار سے اس دیوار تک جانا ہے، ہاتھ لگانا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ 1 منٹ میں، 20 سیکنڈ میں، 50 سیکنڈ میں، جب وقت کو معین کر دیا جائے کہ اس دیوار سے اس دیوار تک آپ نے 20 سیکنڈ میں جانا ہے، تو آپ نے 20 سیکنڈ کے اندر ہی جانا ہے، نہ 19 میں، نہ 21 میں۔ پھر پابندی ہے۔ اگر اس چیز کا، اس شرط کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر مطلق ادھر جائیں ادھر جائیں، جہاں مرضی جائیں۔ تو 1000 بار ذکر کیا جائے ان اسماء کا، جن کے اسماء کے اندر حرف عین آتا ہے، تو وہ ان اسماء کا عمل بن جائے گا۔ پھر جس ظالم پر بد دعا کرے گا، فوراً وہ ظالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جس کے حق میں بد دعا کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جس کے حق میں دعائے خیر کرے گا وہ کامیاب و کامراں ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ وہ بندہ سیف زباں بن جاتا ہے، اس کی زبان تلوار بن جاتی ہے، جس کو کاٹنا چاہے کاٹ دے۔ تو اس لیے ان اسماء کا ورد کیا جائے 1000 بار، پابندی کے ساتھ، جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ، وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ، لباس اور کھانے پینے کی شرط کے ساتھ۔ اور وہ اسماء کیا ہیں؟ یا اللہ ہو، یا سمیع ہو، یا سری ہو، یا باعث ہو، یا بدیع ہو، یا عدل ہو، یا معین ہو، یا فعال لما یرید۔ کہتے ہیں جس شخص پر کسی نے ظلم کیا ہو اور اس کو لازم ہے کہ ان اسماء کو وہ پڑھے، میں حوالہ بھی دوں گا کتاب کا، اور کتاب سامنے ہے، جو مرضی کوئی کہتا رہے، کتابوں سے دے کر ہم بھی بتائیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پہ اگر آ سکتے ہیں، ننگا ڈانس کر سکتے ہیں، ناچ سکتے ہیں، اور جو
چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے رقص و سرور کی ویڈیوز کیا کی جاتی ہیں، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا کی نظر کی جاتی ہیں، تو ان پہ کون سی کو پابندی ہے؟ جس کا جو جی چاہے وہ کرے۔ اب یہ تو نہیں نا کہہ سکتے بھائی آپ ایسی ویڈیو نہیں بنا سکتے، آپ کتاب کو دیکھ کے نہیں بنا سکتے، آپ کسی فلمی سین کو نہیں اپلوڈ کر سکتے، آپ کسی ڈائلاگ کو نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی پابندی ہے سوشل میڈیا پہ؟ ہم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی یہ نبیوں کے وارث نہیں ہیں۔ ہم انبیاء کے وارث ہوں یا نہ ہوں، اللہ کا کرم ہے کہ عالم دین کہلاتے ہیں، حافظ قرآن کہلاتے ہیں۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے سے ہمارے اندر سے وہ علم چلا نہیں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ 1000 برس کے نمازی کو آپ نمازی نہیں کہیں گے، ایک چرس کا سوٹا لگانے سے آپ اس کو پاؤڈری کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ آج کل علماء کے خلاف، مذہبی جماعتوں کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں نا، وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب کا حوالہ دوں گا، اس صورت کو بتاؤں گا کہ یہ ایسا نقش ہے اور یہ ایسے اسماء ہیں جن کو پڑھنے سے یہ آتا ایسا ہوتا ہے، اور ان اسماء کا شنبہ کی پہلی سات میں ذکر کرے۔ شنبہ ہفتے والے دن سے شروع کرے، پھر یکشنبہ کی پہلی میں اور دوشنبہ کی، ہفتہ اور اتوار کی پہلی سات میں، اور سوموار کی دوسری سات میں، سوموار، اور منگل کی پہلی، اور پھر شب دوشنبہ کی تیسری سات میں اس کا ذکر کرے۔ وقت اور جگہ کی پابندی ہے۔ آپ کو آسان ایک اپلیکیشن بتاتا ہوں، چوگاڈیا حساب، آپ دیکھ لیں، اس میں سیاروں کی رفتار کے ساتھ، چاند کی منزلوں کے حساب سے اور سورج کی رفتار کے حساب سے ایک وقت معین کیا گیا ہے۔ گرین، بلو اور ریڈ کلر کا وہاں نشان لگا ہوتا ہے۔ 7 جو سیارے ہیں، زحل، مشتری، عطارد، مریخ، قمر، ان کے رفتار کے ساتھ، اور جو گرین کا وہ ایکسیلنٹ ہے، سب سے بہتر ہے، اور جو بلو ہے نارمل ہے، اور جو ریڈ لائن میں پڑا جاتا ہے جو زحل کے ساتھ ہوتی ہے انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس لیے چاند کی رفتار کو جو بندہ نہ جانتا ہو، سورج کی رفتار کو جو بندہ نہ جانتا ہو، اوقات کو، اصول کو، وقت کے معین کو نہ جانتا ہو، تو اس کا وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ استادی اور شاگردی، اس لیے بغیر استاد کے جو کام کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، یہ بات آپ کو بتا دوں۔ مولانا روم نے مثنوی میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے، بغیر استاد کے کام کرنے کی بے شمار مثالیں دی ہیں، جنہیں اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ اور شب پنجشنبہ جمعرات کی 5ویں اور شب جمعہ کی 4تھی سات میں اس کا ذکر کرے، اور بے شک ایک ہفتہ گزرنے سے پہلے ہی وہ ظالم برباد اور ہلاک ہو جائے گا۔ وہ بے بس انسان جس کے بارے میں آپ دعائے خیر کریں گے، اس کا ستارہ بام عروج تک پہنچ جائے گا، اور جس ظالم بدبخت کے لیے بد دعا کریں گے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان اسماء کا پہلے کیا کیا جائے؟ ورد کیا جائے، ذکر کیا جائے، ازبر ہو جائیں یہ اسماء، آپ ان کی حقیقت کو بھی جان سکیں کہ ان کے اندر تاثیر کیا ہے۔ اس سے زیادہ کیا بیان کریں؟ صاحب کتاب نے بھی لکھا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے جو بیان کیا ہے مختصر، آپ کسی ایک قسم کو لے کر تجربہ کر دیکھیں، یہ وہ شکل ہے۔ یہ دیکھ لیں توجہ کے ساتھ، اس کو دیکھ لیں اور پھر آپ ایسی شکل بنا لیں، اس میں سب یہ دیکھیں اسماء وہ ہیں جن کے اندر حرف عین ہے، اور ان حروف کی خاصیت جب الفاظ میں آتی ہے، پھر اسماء میں آتی ہے، تو پھر بہت پاورفل ہو جاتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے اللہ علیم، اللہ رفیع، اللہ عزیز، اللہ علی،
اللہ بدیع اللہ متعال الحمدللہ رب العالمین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیاتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کے فیوض و برکات سے نوازے، اور اللہ اس کے مقدر میں وہ عروج، وہ بلندی لکھے جو سلف صالحین نے اپنے اسلاف سے، انہوں نے اپنے اسلاف سے کرتے کرتے انبیاء تک جا کے سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنے کے یہی فائدے ہیں کہ جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، پھر اس کے پیچھے جس نے پڑھی ہوئی، پھر ان کے پیچھے کرتے کرتے دور ہمارے تک پہنچا ہے، تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے، اور آپ کے گوشے گزار وہ ایک عمل بہت عرصہ پہلے کیا تھا، میں نے اس کو تقریباً کوئی 10 سے 11 سال یا 12 سال پہلے کیا تھا، پورے 40 دن کا عمل ہے، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان کا وہ عمل ہے۔ 25 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، جس میں ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص 25 بار پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی اذان تک اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اس عمل کو جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر 40واں دن مکمل کر کے 41ویں دن کی فجر کی نماز آپ مسجد نبوی کی پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ وہ امام کون ہوں گے؟ یہ جب آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے، آپ کامیاب ہوں گے، تو پھر پتہ چلے گا۔ ایسے میں بتا دوں، کہیں گے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، مولویوں کو کیا پتہ، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں، ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے فرقہ بازی کی ہوئی، ان کو کیا پتہ۔ بھائی مولویوں کو اگر دین کا نہیں پتہ تو ایک مادیت کے مارے ہوئے انسان کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو صرف کیمیکل کو جوڑ کر بتا سکتا ہے یہ ایسے ایسے بنتا ہے، وہ تو صرف کیمیکل ملا کر کلرز کو، 2 کلر کو ملا کر یہ تیسرا کلر کیا کر سکتا ہے اتفاق سے۔ جس طرح درزی سے کپڑے خراب ہو جائے نا، تو وہ کہتا ہے نیا ڈیزائن آیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طنز و تنقید سے محفوظ رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔